ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے۔ زندگی یا لائف آخر ہے کیا؟ کچھ لوگوں کے نزدیک ہر سانس کو خوشی کی دھن میں مگن رہ کر گزارنے کا نام زندگی ہے، اور کچھ کے نزدیک غموں کے گھنے سائے تلے دکھوں کا راگ الاپنے کا نام، اور بعض ہر لمحہ اپنی شکم کی پوجا پاٹ کو ہی کل زندگی تصور کیے بیٹھے ہیں، اور کچھ کے ہاں حیات کا تصور محض شور شرابے اور کھیل تماشے کے سوا کچھ بھی نہیں۔ خیر، اس دنیا میں بسنے والا ہر انسان اپنی فکر، اپنی سوچ اور اپنے نظریے کے مطابق اپنی لائف کو ڈیفائن کرنا چاہتا ہے، اور کرتا بھی ہے۔ ہر انسان یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ اس کی کریشن کیوں ہوئی، اس کی لائف کا پرپز آخر ہے کیا۔ آئیے ان سارے سوالات کا جواب جاننے کے لیے ایک قدم آگے بڑھتے ہیں، اور اس دنیا میں پھلتی پھولتی زندگی اور اس کے انجام کے خالق اللہ سے رجوع کرتے ہیں۔ اس خالق کے نزدیک لائف یا حیات کا کانسیپٹ ہے کیا؟ خالق یا کریٹر ہماری لائف کو کس طرح ڈیفائن کرنا چاہتا ہے، اور وہ ہمیں اس لائف کا پرپز یا مقصد حیات کیسے سمجھاتا ہے؟ سورہ آل عمران میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کو ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور رات اور دن کے بدل بدل کر آنے جانے میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو کھڑے اور بیٹھے اور لیٹے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے اور آسمان اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے اور کہتے ہیں کہ اے پروردگار، تو نے اس کائنات کو بے فائدہ نہیں پیدا کیا، تو پاک ہے، تو قیامت کے دن ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائیو۔ ان آیات سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس وسیع و عریض کائنات، دن رات، زمین آسمان اور ان میں موجود ہر شے کا خالق و مالک اللہ ہے، اور اس اللہ رب العزت نے کوئی بھی شے بیکار میں تخلیق نہیں کی، بلکہ اس کی کریشن کے پیچھے ایک ریزن اور مقصد پوشیدہ ہے۔ ہم سب مسلمانوں کا مائنڈ سیٹ انتہائی کلیئر پرسیپشن رکھتا ہے کہ اس دنیا میں اور اس میں بسنے والے انسانوں کی کریشن صرف اس لیے ہوئی کہ وہ اپنے خالق و مالک کی حمد و ثنا میں اور عبادت میں ہر لمحہ مصروف رہیں۔ یہ دین اسلام ہی ہے جو ہیومن ایگزسٹنس کے پیچھے موجود ریزن کو بڑے واضح انداز میں ایڈریس کرتا ہے، اور ہیومن ایگزسٹنس کے حوالے سے جو پوائنٹ آف ویو اسلام کا ہے وہ باقی تمام مذاہب سے یکسر مختلف ہے۔ انسانی وجود کو بے مقصد خیال کرتے مختلف مذاہب ہیں یا ایسی دلیل پیش کرتے ہیں جو ناقابل فہم ہوتی ہے۔ اللہ کے نزدیک انسانی زندگی کا مین آبجیکٹو یہ ہے کہ اللہ کی وحدانیت پر ایمان لائیں اور اسے پوری طرح صرف کریں۔ سورہ زاریات میں اللہ کا ارشاد ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ آخرت کی تیاریوں کے سلسلے میں قرآنی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں اپنی ڈیلی لائف میں تقوی اختیار کرنا، رزق حلال کمانا، باوقار لباس کو اپنانا اور دیگر بہت ساری عبادات کو پرفارم کرنا ہوگا، تاکہ ہم سب اپنے کریٹر یا خالق کے مقرب بندے بن سکیں۔ اس دنیا کی کریشن اور ہیومن ایگزسٹنس اور مقصد حیات یا پرپز آف لائف کو سمجھنے کے لیے کلام الہی قرآن ہی وہ واحد سرچشمہ ہدایت ہے کہ جس سے فیض یاب ہوئے بغیر ہم اس گتھی کو کبھی بھی نہیں سلجھا سکتے۔ اور جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی اولاد نکالی تو ان سے خود ان کے مقابلے میں اقرار کرا لیا، یعنی ان سے پوچھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ وہ کہنے لگے کیوں نہیں، ہم گواہ ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔
یہ اقرار اس لیے کرایا تھا کہ قیامت کے دن کہیں یوں نہ کہنے لگو کہ ہم کو تو اس کی خبر ہی نہ تھی، یا یہ نہ کہو کہ شرک تو پہلے ہمارے بڑوں نے کیا تھا اور ہم تو ان کی اولاد تھے جو ان کے بعد پیدا ہوئے، تو کیا جو کام اہل باطل کرتے رہے اس کے بدلے تو ہمیں ہلاک کرتا ہے؟ ان آیات سے ہم پر یہ واضح ہوتا ہے کہ خالق کائنات نے سب سے پہلے ارواح کی تخلیق کی اور پھر تمام نسل انسانی کی ارواح سے یہ حلف لیا، یہ عہد لیا کہ اللہ ہی ان کا رب ہے اور اسی رب کی عبادت ان پر فرض ہے۔ اس عہد کے پیچھے اللہ کی حکمت یہ پوشیدہ تھی کہ جب کبھی انسانوں کو زمین پر اتارا جائے گا تو ان کے سامنے اسلام کو جب بطور دین پیش کیا جائے گا تو ان پر انسانی وجود کا پرائمری آبجیکٹو دو ٹوک انداز میں واضح ہو۔ ایک اور جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے، کیا تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بے مقصد پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ اس آیت سے ہم یہ کنکلوڈ کر سکتے ہیں کہ بلا شبہ ہمیں ایک مقصد کے تحت تخلیق کیا گیا ہے، نہ کہ ہم اپنی لائف کو غیر ضروری انٹرٹینمنٹ اور انجوائمنٹ میں ضائع کرتے رہیں۔ سو ہمیں اپنے ایم اور پرپز آف لائف سے خوب آگاہ رہنا ہوگا اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنا ہوگی۔ اسی طرح سورہ حدید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جان رکھو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل اور تماشا اور زینت و آرائش اور تمہارے آپس میں فخر و ستائش اور مال و اولاد کی ایک دوسرے سے زیادہ طلب و خواہش ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے بارش کہ اس سے اگنے والی کھیتی کسانوں کو بھری لگتی ہے، پھر وہ کھیتی خوب زور پر آتی ہے، پھر اے دیکھنے والے تو اس کو دیکھتا ہے کہ پک کر زرد پڑ جاتی ہے، پھر چورا چورا ہو جاتی ہے، اور آخرت میں کافروں کے لیے عذاب شدید اور مومنوں کے لیے اللہ کی طرف سے بخشش اور خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العزت ہم پر ریئلٹی آف لائف کو خوب واضح کرتے ہیں کہ یہ لائف ایک ڈسیپشن اور فریب کے سوا کچھ بھی نہیں۔ سو اس کی عارضی انٹرٹینمنٹ اور انجوائمنٹ کے پیچھے ہم سب کو نہیں مرے جانا۔ سورہ زاریات میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور میں نے جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ سورہ زاریات کی ان آیات سے ہم پر یہ بھی واضح ہو گیا کہ انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات کی کریشن کا پرپس خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت ہے، اور جب کوئی مسلمان اللہ کی عبادت کرتا ہے تو وہ اس کی حاکمیت کو ویسے ہی تسلیم کرتا ہے جیسا کہ اس نے اپنی پیدائش سے قبل عالم ارواح میں اللہ کے سامنے اللہ کی حاکمیت کا اعتراف کرتے ہوئے حلف لیا، عہد لیا یا شہادت دی۔ سو ایک مسلمان جتنا عبادت الہی میں مصروف ہوتا جائے گا اتنا ہی خدائے وحدہ لا شریک کا قرب حاصل کرے گا، اور جتنا وہ مقرب خاص بندہ بنے گا اس پر اتنا ہی اپنے وجود سے متعلق راز اور اسرار کھلتے جائیں گے۔ سو اللہ نے لوگوں پر پرپز آف لائف کو واضح صاف بیان کر دیا ہے کہ اللہ کی عبادت اور اس کی خوشنودی حاصل کرنا ہی عین عبادت ہے۔ سو اچھی طرح ذہن نشین کر لیجئے کہ ایک شخص جو سچے دل سے رضائے الہی کا طالب ہے اور اپنی لائف کو میننگ فل اور پرپسفل بنانا چاہتا ہے تو اسے چاہیے کہ مقصد حیات کی تکمیل کے لیے قرآن و سنت میں موجود کمانڈز پر پوری طرح عمل کرتا رہے۔